بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام ناظرین کو خاص ڈائری چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور جنت سے نکلنے کے بعد اس کی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کیا چال چلے تاکہ آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک روز دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ، میں تمہیں اس کی ایک ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو پھر فکر مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ میں نے کافی سوچا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر۔ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں بدل دیا۔ تو مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہوا۔ یوں ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حوا کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے اپنے اوپر کچھ جادو کیا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اپنے مقصد سے اماں حوا کو ورغلانے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کہ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، اور تمہیں بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی۔ آخرکار ابلیس اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، میں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر ابلیس کی مکاری میں آنے والی اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائیں، اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ مور جو کہ اپنے منہ میں ابلیس کو لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ یوں حضرت آدم، اماں حوا، مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ یاد رہے کہ جو پھل ممنوع تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ گندم تھا، اور اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور اسی گندم کی اب زمین پر انسان کو طلب رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو مور اب بھی ایک دل فریب پرندہ ہے کہ جو بھی اس کی چمک دھمک میں مگن ہوتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے۔ جیسا کہ اماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر بلایا تھا، یاد رہے کہ آدم، حوا، مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا اور اس وقت زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، زمین پر پہلے صرف پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے زمین ٹک گئی۔ یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا،
کچھ نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق فرمائے۔ اور جب آسمانی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، جنگل، دریا اور سمندر اور صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت اور پودے اور سب اگا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام نہ تھے تو تب یہ کائنات تھی۔ جب آدم کو اللہ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پہلے ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو اللہ کی ذات موجود تھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ تو یاد رہے کہ اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں جانتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر علم والا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خاص ڈائری کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔